بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک عجیب و غریب جنازے کے بارے میں۔ ایک ایسے رئیس شخص کا جنازہ جس کو پڑھانے کے لیے ہر مولوی انکار کر دیتا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ بہت ہی سبق آموز ویڈیو ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں اللہ اکبر لکھ کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دوستو، کسی شہر میں ایک ایسا آدمی رہتا تھا کہ جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ اللہ نے اس کو دولت، عزت، شہرت، زمین اور جائیداد، الغرض دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا۔ اس سب کے باوجود یہ ایک نیک، ایماندار اور اللہ والے انسان تھے۔ اپنی دولت کا زیادہ تر حصہ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں پر خرچ کرتے تھے۔ ان کا ایک لوتا بیٹا تھا جو کہ باپ سے بالکل الگ تھا۔ رئیس اپنے بیٹے کو ہمیشہ سمجھاتے رہتے کہ بیٹا دنیا کے مال و دولت پر تکبر مت کرنا، مت بھولو یہ دولت اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اس باعث دولت میں غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا حصہ رکھا، کیونکہ ایک دن آئے گا یہ دولت اس دنیا میں رہ جائے گی اور تیرے ساتھ جو چیز جائے گی وہ تیرا صرف کفن ہوگا اور تیرے اعمال۔ رئیس کے بیٹے پر دولت اور دنیا کا غلبہ تھا، جس باعث اس پر باپ کی کوئی بھی بات اثر نہیں کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک ایسا وقت آیا جب وہ رئیس شخص سخت بیمار ہو گیا۔ کافی علاج کے بعد بھی کوئی بہتری نہیں آئی تو ایک دن رئیس نے اپنے منشی کو بلایا اور اس کو ایک لفافہ دیا اور کہا کہ یہ لفافہ میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ دوستو، مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، میری ایک آخری خواہش ہے، جب میں مر جاؤں تو مجھے میرے پرانے موزے پہنا کر دفن کرنا۔ میری آخری خواہش ہے اور مجھے یقین ہے کہ میری آخری خواہش کو تم ضرور پورا کرو گی۔ باپ نے بیٹے سے وعدہ لیا اور بیٹے نے باپ کو یقین دلایا کہ وہ ان کی یہ خواہش ضرور پوری کرے گا۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اس رئیس شخص کی لاش کو غسل دیا گیا۔ کفن پہنانے کے ساتھ بیٹے نے باپ کی خواہش کے مطابق اسے پرانے موزے پہنا دیے۔ جنازہ قبرستان میں لایا گیا، جہاں کافی تعداد میں لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ شہر کا سب سے بڑا عالم ان کی نماز جنازہ پڑھانے آیا، مگر جب معلوم ہوا کہ لاش کو موزے پہنائے گئے ہیں تو عالم نے جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے رئیس شخص کے بیٹے کو بلا کر کہا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا میت کے پاؤں سے موزے اتارنے پڑیں گے۔ مگر بیٹے نے عالم کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور اس کے بیٹے نے کہا کہ یہ میرے باپ کی آخری خواہش تھی جو انہوں نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا، لہٰذا ان کی یہ خواہش میں ضرور پوری کروں گا۔ اب قبرستان میں ایک مسئلہ بن گیا۔ سب لوگ اس رئیس شخص کے بیٹے کو سمجھا رہے تھے، مگر وہ کسی کی بات نہیں مان رہا تھا۔ انہوں نے شہر کے بڑے بڑے علماء کرام سے روابط کیے اور ان کو پیسوں کی لالچ دی کہ وہ جنازہ پڑھائیں، مگر شہر کے کسی بھی عالم نے ان کی بات نہیں مانی۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، مردے کے ساتھ ایک کفن کے علاوہ کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ قبرستان میں لوگوں اور علماء کرام کا ہجوم جمع ہو گیا۔ اسی حالت میں اس رئیس شخص کا منشی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا حاضر ہوا اور اس نے رئیس کے بیٹے کو بلایا اور وہ خط اس کو دے دیا اور اسے بتایا کہ تمہارے باپ نے وصیت کی تھی کہ جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے تب میرے بیٹے کو یہ خط پکڑا دینا۔ اس کے بیٹے نے خط لیا اور اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں یہ تحریر درج تھی: پیارے بیٹے، میں شہر کا سب سے امیر ترین آدمی تھا، مگر دیکھ لو آج میرے ساتھ یہ پرانے موزے بھی نہیں لے کر جا سکتا۔ میرے بیٹے، آج میرے ساتھ سوائے کفن کے میری قبر میں کوئی چیز نہیں جائے گی۔ جو کچھ میں نے دنیا میں کمایا، جو مال میں نے دنیا میں جمع کیا، سب کچھ دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ میرے بیٹے، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ میں جو کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں اسے نیک راہ میں خرچ کرنا۔ میرے بیٹے، دولت پر کبھی تکبر نہ کرنا، کیونکہ دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی۔ اس نے جب خط کو پڑھا تو وہ زاروں کے تار رونے لگا۔ اس نے باپ کے موزے اتار دیے اور پھر نماز جنازہ پڑھایا گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی تمام جائیداد غریبوں، یتیموں اور مسکینوں میں خیرات کر دی اور اپنے لیے صرف ایک چھوٹا سا گھر چھوڑ دیا۔ دوستو، کچھ واقعات، قصے اور کہانیاں گزر جاتے ہیں لیکن انسان کے لیے کافی سبق چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو پہچاننے والا ہی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دولت دے کر بھی آزماتا ہے اور اسے دولت لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو دولت دیتا ہے تو اس کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ جس کو میں نے دولت سے نوازا ہے یہ دولت کس راہ پر خرچ کرتا ہے۔ اگر وہ یتیموں، بیواؤں، غریبوں، مسکینوں کا خیال کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مدارس میں پڑھنے والے بچوں کے لیے آسائشات پیدا کرتا ہے، مساجد میں پیسہ دیتا ہے،
गर्ज ये कि तमाम दौलत को सही तरीके से सही जगह पर खर्च करता है तो वो अपने इम्तिहान में कामयाब है। लेकिन अगर उसने अपनी दौलत को सिर्फ दुनियावी आसाइशात के हसूल के लिए इस्तेमाल किया तो गर्ज के वो अल्लाह के उस आजमाइश, अल्लाह के उस इम्तिहान में वो फेल हो गया। और जब मरने के बाद इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसके साथ उसके नेक और बद आमाल होते हैं और उसका एक कफन होता है। उस दिन नामाए आमाल बंद हो जाएगा। जो काम उसने अपनी जिंदगी में नेक किए वही उसके काम आएंगे। उसने जो पीछे नेक औलाद छोड़ी है, जो उसके जाने के बाद उसके लिए दुआए मगफिरत करेगी, नेक आमाल करेगी, उसका सवाब उसको पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों, इसलिए ये जिंदगी के लम्हात बहुत कीमती हैं। हर वक्त अल्लाह ताला के सामने तौबा और इस्तगफार करते रहना चाहिए। जाने अनजाने में जो खताएं, जो लग़्ज़िशें, जो गलतियां होती हैं उनकी माफ़ी तलबी करते रहना चाहिए। धन, दौलत, पैसा, ये सब कुछ फ़ानी है। इंसान के सांस के डोर टूटते ही ये सब चीज़ें दुनियावी रह जाती हैं। ये ज़मीन, जायदाद, बड़े बड़े जितने भी बादशाह गुजरे हैं वो अपनी सल्तनत और सब कुछ यहीं पर छोड़ कर गए। अगर आज उनका नाम जिंदा है तो किसी ने अगर कोई नेक काम किया है, अच्छा काम किया है तो उसका नाम नेक लोगों में लिया जाता है। और बेशक अल्लाह भी ऐसे ही लोगों को पसंद करता है। वैसे तो इंसान खता का पुतला है, कब कहाँ किससे कोई गलती हो जाए कुछ पता नहीं। कोई जानबूझकर करता है और कभी किसी से कोई अनजाने में हो जाती है। लेकिन खुशकिस्मत हैं वो लोग जो अपनी हयात में ही, अपनी जिंदगी में ही अपनी तमाम खताओं, लग़्ज़िशों की अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करते हैं और अपने उस आखिरी मकाम को पहचान लेते हैं, अपने उस आखिरी मकसद को पहचान लेते हैं, जान लेते हैं कि हमें इस दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा गया था और हमारे जाने के बाद ये आमाल ही हमारी मग़फ़िरत का सबब बनेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जिस आजमाइश में भी डाले हमें उसमें सुरखरू करे, हमें दौलत दे या गुर्बत दे, अल्लाह ताला हमें साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। अपने और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तौर तरीकों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमारी औलादों को नेक बनाए ताकि हमारे जाने के बाद वो नेक आमाल करें और हमारी आखिरत की मंजिलें भी आसान होती रहें। और जब वक्त आखिर आए तो हमारा ईमान पर खात्मा हो। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर हमारी दुआ में शामिल हो जाइए। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल इल्म की बात जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आज की इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ दोस्तों, आज की वीडियो से मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।